بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون۔ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين۔ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله
سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد باری میری زباں پر ہے، وجد تاری میری زباں پر ہے، دم بدم لا الہ الا اللہ، دم بدم لا الہ الا اللہ، ذکر جاری میری زباں پر ہے، ذکر جاری میری زباں پر ہے، ذکر ذکر پیاروں کا، ذکر پیاروں کا، چار یاروں کا، ذکر پیاروں کا، چار یاروں کا، باری باری میری زباں پر ہے، شب کا آخری پہر ہے، شب کا آخری پہر ہے، اور میں نفیس آہوزاری میری زباں پر ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. زینت بزم حضرات علماء کرام، آج کی اس بزم کے میزبان ہمارے مہربان محترم و مکرم قاری شوکت شاکر صاحب، جنہوں نے پوری شان و شوکت کے ساتھ آج کی اس بزم کو سجایا ہے، گرمایا ہے، مہکایا ہے، آپ کو اور مجھے بلایا ہے اور حکم دیا کہ فکر آخرت کو بنیاد بنا کر کچھ باتیں کی جائیں، لیکن وقت وہ پہنچ گیا کہ یہاں نہ فکر دنیا باقی رہتی ہے، نہ فکر آخرت سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ فکر پہنچانے کے لیے استعداد اور طلب کا ہونا ضروری ہے. جب استعداد اور طلب ہوتی ہے
تو تب فکر منتقل ہوتی ہے، اور جب طلب کے سارے راستے بند ہو جائیں تو فکر منتقل نہیں ہوا کرتی، بلکہ یہاں تو بسا اوقات کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک خطیب بیان کرنے لگے تو مجمع سو گیا، تو انہوں نے کہا میاں بڑے دور سے آیا ہوں، بڑے اہتمام سے بلایا گیا ہوں، خدا کے لیے بات سنو۔ تو ایک میاں نے تھوڑی سی آنکھ کھولی، کہنے لگا لگا رہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں بات سنو، فکر کہتا لگا رہے۔ وہ بھی سو گیا۔ اس نے پھر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کے تھوڑا حرکت دی، تو ایک اور بولا، کہنے لگا حضرت اساں تساں تے پورا اعتماد ہے، جڑی گل آکسو ٹھیک آکسو، اساں کی تھوڑا سین دیو۔ اب یہاں بھی صورتحال گرمی ہے، مغرب سے لے کر تو اس وقت تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے نعت خواں جتنا زور خود لگاتے ہیں اس سے زیادہ مجمع سے لگواتے ہیں۔ وہ جو رئیسی طاقت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کوئی فکر انگیز گفتگو کرنا یہ ایک امتحان سے کم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کیا پتہ شاید یہی دیکھنا چاہیں کہ جو میرے لیے فکر مند ہوگا وہ آدھی رات گزرنے کے باوجود بھی اسی طرح فکر مند ہوگا۔ جو اسے کھیل تماشا سمجھ رہا ہوگا وہ اپنے کام کے لیے نکل گیا ہوگا، اور جو فکر لے کے آیا ہوگا وہ اس فکر کے ساتھ بیٹھا ہوگا، ذکر میں مشغول ہوگا۔ جب ذکر کے ساتھ مشغولیت ہوگی، فکر کی طلب ہوگی، تو اللہ وحدہ لا شریک کسی کے دامن کو خالی نہیں بھیجا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ مسجد میں جب میرا بندہ آتا ہے تو میں میزبان ہوتا ہوں، وہ میرا مہمان ہوتا ہے، اور تمہارے گھر میں اگر کوئی مہمان آئے تو تم اس کا اکرام کرتے ہو، تم اس کا احترام کرتے ہو۔ تو جو میرے گھر میں مہمان آتا ہے میں اس کا احترام کیسے نہیں کروں گا، اور اس کا اکرام یہ ہوا کرتا ہے کہ جو اس کا ہو کر اس کا سوچ کر بیٹھا کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کے دامن کو بھر دیا کرتے ہیں۔ میرے قابل قدر بھائی، آج کے اس مادیت کے دور میں جس عنوان کا انتخاب کیا گیا وہ ہے فکر آخرت۔ یہ معمولی عنوان نہیں ہے، یہ اگر پیدا ہو جائے تو ساری کہانی سیدھی ہو جاتی ہے۔ اور آج سب سے بڑی غفلت ہی یہی ہے کہ باقی سب کچھ پیدا ہو رہا ہے، آخرت کی فکر پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ جب یہ پیدا ہو جاتی ہے پھر دنیا بے حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔ پروردگار عالم نے اسی مرض کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ او میرے بندو، تمہیں ایک بیماری لگ گئی ہے، ایک ڈیزیز ہے تمہیں، ایک بیماری ہے تمہیں، اور وہ بیماری یہ ہے کہ تم دنیا کا بن کر دنیا کا ہو کر سوچتے ہو۔ تمہاری ہر پالیسی، تمہاری ہر سوچ دنیا سے شروع ہوتی ہے، دنیا پہ ختم ہوتی ہے، اور یہ تمہارا مرض ہے۔ اس لیے کہ جو چھوٹی سی دنیا میں نے تمہیں دی ہے،
اس کے بعد ایک بڑا جہان آنے والا ہے، ایک بڑی زندگی آنے والی ہے۔ میں کائنات کو پیدا کرنے والا رب، کائنات کا خالق رب، کائنات کا مالک رب، کائنات کا رازق رب، میں اعلان کرتا ہوں والآخرۃ خیر، یہ جو آخرت کی زندگی ہے، یہاں خیر بمانا کمال کے ہے کہ آخرت کی زندگی کامل زندگی ہے، وہاں کی جوانی بھی کامل، وہاں کی نعمتیں بھی کامل، وہاں کا شباب بھی کامل، وہاں کا اناج بھی کامل، وہاں کی ہر چیز کامل ہے۔ میں تمہیں ایک کامل زندگی دینا چاہتا ہوں، اور وہ کامل زندگی تمہیں تب ملے گی کہ میں تم سے صرف یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ یہ جو آخرت والا دن ہے، یہ تمہیں پتہ ہے کتنا ہے؟ یہ 50,000 برس کا ایک دن ہے۔ وہ 50,000 برس کا دن اگر اسے تمہاری زندگی پہ تقسیم کیا جائے تو تمہاری زندگی چند منٹ والی زندگی بنتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چند منٹ کی زندگی بنتی ہے۔ تو پروردگار عالم بتانا چاہتے ہیں کہ او میرے بندے، یہ چند منٹ والی زندگی، یہ چند منٹ والی زندگی تو میری مرضی کی گزار کے آ، میں ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی تیری مرضی کی تجھے عطا کر دوں گا۔ لیکن یہ اس کی مرضی کی زندگی گزرے گی کیسے؟ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ میں کوئی لمبا وقت نہیں لوں گا، بس مختصر الفاظ میں ایک طرف متوجہ کرنا چاہوں گا۔ وہ لمبی زندگی، وہ ابد الآباد والی زندگی کیسے ملے گی؟ ہم تو اس مستقبل کے چکر میں ہیں۔ یہ جو زندگی میں اور آپ گزار رہے ہیں، اور اس کو تھوڑا سا کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ عموماً جو لوگ جیتے ہیں، کتنے سال عمر ہوتی ہے؟ 60 سے 70 سال، اللہ کے محبوب نے خود فرمایا، عمومی یہ۔ اس میں سے 20 سال بچپنے کے گزار دو، 20 سال بچپن کے گزر گئے، 20 سال سونے میں گزر گئے، 20 سال بچپن میں گزر گئے، 20 سال سوتا ہے عام آدمی تقریباً زندگی کا ایک حصہ۔ 20 سال بچپن کے گزرے، 20 سال سونے میں گزرے، باقی کتنے بچے؟ 20 سے 30 سال۔ یہ زندگی بنانے کے لیے ہم نے سب کچھ تج دیا ہے کہ میرے 20 سال بن جائے، میری یہ 20 سالہ زندگی بن جائے۔ اور یہ بھی کیا پتا کسی کو نصیب ہوتی یا نہیں۔ ایک اللہ والا بیٹھا ہے، نوجوان نے سلام کیا، احوال پوچھے، کہا بیٹا کیا پوچھتے ہو؟ چراغے سحر ہوں، کوئی ہوا کا جھونکا آئے گا بجھا دے گا، بس انتظار میں بیٹھا ہوں۔ نوجوان بھی اللہ والا تھا، عارف باللہ تھا، کہنے لگا بابا خوش نصیب ہو، سحر نصیب ہوئی ہے، ہمیں تو یہ خطرہ ہے کہیں مغرب ہی کے وقت بجھا نہ دیے جائیں۔ میرے قابل قدر بھائی، یہ بے فکری والی زندگی، غفلت والی زندگی آج ہماری گزر رہی ہے۔ شیطان تھپکی دے رہا ہے کہ بھائی ابھی تو تمہارے پاس بڑے وسائل ہیں، پیسہ ہے، بیمار ہوگا ہسپتال ہے، علاج ہے، کیا پریشانی ہے اتنی، آگے بڑھ۔ لیکن کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت نمائندہ آ جائے اور وہ ہمارے انتظار میں ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی عظمت والی، رفعت اور شان والی کتاب میں اس ہولناک منظر کی چند جھلکیاں بتائی ہیں، اور قرآن آج ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فلولا اذا بلغت الحلقوم. او میرے بندے، تو دنیا کی غفلت میں مگن رہے گا، تو دنیا کی منصوبہ بندی میں لگا رہے گا، تو اپنے مستقبل بنانے کے چکر میں رہے گا، تو اپنی اولادوں کے مستقبل کے لیے پریشان رہے گا، تیری صبح و شام اسی فکر میں لگی رہے گی. اچانک ایسا ہوگا فلولا اذا بلغت الحلقوم، اچانک تیری روح تیرے حلق تک پہنچ جائے گی، میرا نمائندہ اسے نکالنے کے لیے آ جائے گا، تیرے گلے تک پہنچ جائے گی. او میرے بندے، ذرا اس منظر کو یاد کیا کر. میں نے دنیا میں تجھے بھیجا، میں نے تجھے بھیج کر ساری کائنات کو تیرے لیے سجایا، ساری کائنات کو تیرے لیے بنایا، ساری کائنات کو تیرے لیے منور کیا. میں نے آسمانوں کو وسعت دی تیرے لیے، میں نے زمینوں کو بچھایا تیرے لیے، میں نے سبزے کو اگایا تیرے لیے، میں نے گلشنوں کو مہکایا تیرے لیے. او میرے بندے، انادل چہکے تیرے لیے، انادل چہکے تیرے لیے، دریاؤں کے اندر طغیانی آئی تیرے لیے، سمندر موجزن ہوئے تیرے لیے، ستارے جگمگائے تیرے لیے، چاند اور سورج چمکائے تیرے لیے. ساری کائنات بنا کر پروردگار عالم جھنجھوڑ کر کہنے لگے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. فرمایا ساری کائنات بنا کر میں تیرے دل و دماغ پہ دستک دینے لگا، میں تجھے سمجھانے لگا، میں تیرا کریم رب سارا کارخانہ بنا کر تجھے اس میں چھوڑ دیا. او میرے بندے، تو نے میری نافرمانی کی، تو نے میری بغاوت کی، تیری زبان میرے دین کے خلاف استعمال ہوئی، لیکن میرا کرم تو دیکھ، میں نے تیری زبان کو کھینچ کے باہر نہیں نکالا. او میرے بندے، تیری آنکھیں میرے حکم کے خلاف دیکھتی رہی، رات بھر تو ننگی فلمیں دیکھتا رہا اور میں بھی تجھے دیکھتا رہا، لیکن میرا کرم دیکھ، میں نے تیری آنکھ کو پھوڑا نہیں. تو بےہودہ گانے سنتا رہا، تو منکرات سنتا رہا، میں نے تیرے کانوں کو بہرا نہیں کیا. او میرے بندے ذرا دیکھ، تو میرے معصوموں پہ گولیاں برساتا رہا، میں نے تیرے ہاتھ توڑے نہیں، میں نے تیرے ہاتھ توڑے نہیں، اس لیے کہ میں سمجھتا رہا شاید تو میری طرف لوٹ کے آ جائے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اگر تو دنیا کی زندگی میں دھوکے میں پڑا رہا، آخر وہ وقت آ گیا، تیرے جسم سے روح کھینچی جانے لگی، تیرے جسم سے روح کھینچی جانے لگی، تیرے حلق میں اٹک گئی، اور تو ڈاکٹر تھا، چاروں طرف بے چارگی میں دیکھنے لگا، تو تاجر تھا، چاروں
طرف بے چارگی میں دیکھنے لگا. فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. تیرے ہاتھوں میں تیرا بیٹا جان دے رہا ہے لیکن تو اسے بچا نہیں سکتا. تیرے ہاتھوں میں تیرا باپ جان دے رہا ہے, تو اسے دیکھ رہا ہے, بچا نہیں سکتا. پروردگار عالم نے فرمایا اس لیے کہ جان دینے والا بھی میں ہوں, لینے والا بھی میں ہوں. جان دینے والا بھی میں, جان لینے والا بھی میں. جب جان دینے پہ آتا ہوں کسی سے مشورہ نہیں کیا کرتا, اور جب لینے پہ آتا ہوں تو کسی سے پوچھا نہیں کرتا. اللہ اکبر. جب گھنگرو گلے کا بولے گا, جب سانس کا رشتہ ٹوٹے گا, جب گھنگرو گلے کا بولے گا, جب سانس کا رشتہ ٹوٹے گا, جب روح کھینچے گی نس نس سے, اس وقت کا عالم کیا ہوگا. میرے قابل قدر بھائی, اگر وہ لمحہ یاد آ جائے, وہ وقت یاد آ جائے, میرے قابل قدر بھائی زندگی میں انقلاب آ جایا کرتا ہے. وہ کائنات میں وہ لمحہ یاد آ جائے. سفیان ثوری فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا, خواب آیا, فرمایا جا میرا فلاں بندہ ہے اس کے نماز جنازہ میں شریک ہو جا. اللہ اکبر. کہنے لگے میں بے اختیار اٹھا, ہوش آیا, پتا چلا وہ تو میرے محلے کا بڑا گناہگار انسان ہے. کیسے حکم آیا, کیسے حکم آیا, میں دوڑ پڑا, جنازہ تیار, جنازے میں شامل ہو گیا. گھر والوں سے پوچھنے لگا کون سا عمل کیا, یہ تو سوسائٹی محلے میں بڑا گناہگار تھا, کون سا عمل کیا اتنا محترم ہو گیا کہ مجھے سوئے ہوئے حکم ہوا کہ جا جنازے میں شامل ہو جا. تو گھر والے کہنے لگے آج چند دنوں سے جب اسے یہ پتا چلا, اطباء نے کہا تو بچ نہیں سکتا, تو ہم نے اسے گھر میں دیکھا, آج کئی دن سے یہ رو رہا تھا, یہ زار و قطار رو رہا تھا, زار و قطار رو رہا تھا, اور ایک جملہ کہہ رہا تھا, کہہ رہا تھا او ربا تیری بارگاہ میں ایسے لوگ بھی آئے جو دنیا بنا کے آئے, کچھ ایسے بھی آئے جو آخرت بنا کے آئے, لیکن تیری زمین پہ یہ ایک ایسا ناکارہ انسان ہے جو نہ دنیا بنا سکا میرے اللہ, نہ آخرت بنا سکا, نہ اپنے ہاتھ میں دنیا نظر آتی ہے نہ آخرت نظر آتی ہے میرے اللہ, صرف اپنا فضل عطا فرما دے, صرف اپنا فضل عطا فرما دے. میرے قابل قدر بھائی, جب اس بے چارگی سے اپنے رب کو پکارنے والا بندہ بن جائے, وہ اتنا کریم رب ہے, اپنی رحمت والی چادر سے آنسو پوچھ لیا کرتا ہے. اللہ اکبر. فلولا اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون
دیکھنے والے ہوتے ہو، تم بے بسی کی تصویر بنے ہوتے ہو، میں دیکھتا ہوں، میں اور آپ تو دور کی بات، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے لخت جگر سیدنا ابراہیم بیمار ہیں، آخریاں ہچکی لینے لگے، رحمت دو عالم نے اپنے رحمتوں والے بازو میں ابراہیم کو اٹھایا، رحمتوں والے بازو میں اپنے ابراہیم کو اٹھایا، معصوم ابراہیم کو ہچکیاں لگ گئی، امام الانبیاء زار و قطار رو رہے ہیں، فرما رہے ہیں او میرے معصوم، ہم تیری جدائی سے بڑے غمگین ہو گئے ہیں، فرمایا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، میں جس پھول کو چاہتا ہوں چن لیا کرتا ہوں، مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس دن سارے رشتے دور ہو جاتے ہیں، سارے رشتے دور ہو جاتے ہیں، ہم اس کے قریب ہو جاتے ہیں، سارے رشتے دور ہو جاتے ہیں، ہم اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ میرے قابل قدر بھائی، یہ منظر ہر ایک پہ آنا ہے، یہ لمحہ ہر ایک پہ آنا ہے، یہ وقت ہر ایک پہ آنا ہے۔ میں دیکھتا ہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوتا ہے، قبر کے قریب جنازہ ہے، سیدنا علی آواز لگاتے ہیں یا فاطمہ یا فاطمہ، پھر رو پڑے، ہچکیاں بند گئی، کہنے لگے جب بھی میں نے یہ آواز لگائی میری فاطمہ جس حال میں ہوا کرتی تھی دوڑ کے آیا کرتی تھی، آج بھی پکارنے والا میں ہوں، آج بھی بلانے والا میں ہوں، لیکن فاطمہ آنا تو دور کی بات جواب بھی نہیں دے سکی۔ اور وہاں پہ ایک منظر اور نظر آیا، جناب ابو ذر غفاری قبر کو کہنے لگے او قبر تو جانتی ہے آج تیرے اندر کون آ رہا ہے، آج تیرے اندر مصطفیٰ کی لخت جگر آ رہی ہے، حسنین کی اماں آ رہی ہے، علی کی رفیقہ حیات آ رہی ہے، او قبر تجھے پتا ہے آج تجھ میں کون آ رہا ہے۔ ابو ذر کہنے لگے، قبر نے جواب دیا یا ابا ذر لست مکان حسب و نسب، او ابو ذر میں حسب و نسب کی جگہ نہیں ہوں، او ابو ذر میں حسب و نسب کی جگہ نہیں ہوں، اگر فاطمہ بنت رسول بھی اعمال لے کے آتی ہے تو میں جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاؤں گی، اور اگر وہ بھی اعمال لے کے نہیں آتی تو میں اس کے لیے بھی اجنبی بن جاؤں گی۔ اللہ فرمایا جب سارے رشتے روٹھ گئے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، جب سارے رشتے روٹھ گئے ہم اس کے قریب آ جاتے ہیں، اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ تم نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کا عجیب چیلنج ہے۔ فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین
ترجعونها او میرے بندو، اگر تم کسی کے ماتحت نہیں، کسی کے زیر فرمان نہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کے سامنے ہم روح کھینچ کے لا رہے ہیں، واپس لا کے تو دکھانا۔ ہم کھینچ رہے ہیں، واپس لا کے دکھا تو صحیح۔ جب ہم کھینچنے پہ آتے ہیں کوئی واپس لانے والا نہیں ہے۔ اللہ، سیدنا داؤد علیہ السلام سیڑھی پہ ہیں، جبریل امین حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، مجھے حکم ہوا کہ آپ کی روح یہاں قبض کر لو۔ فرمایا نیچے اترنے دو۔ فرمایا آپ اللہ کے نبی ہیں، اختیار استعمال کریں تو کر سکتے ہیں، لیکن جگہ آپ کے لیے یہی ہے، جگہ آپ کے لیے یہی ہے۔ میرے قابل قدر بھائی، ایک فکر دے رہا ہوں، بس اس فکر کو اپنے پلے باندھ لو۔ آج 1 ستمبر 2000، اب 2 ستمبر ہو گئی ہے، 1 سے شروع کی تھی تقریر، 2 ستمبر میں داخل ہو گئی۔ جلسہ بھی ماشاءاللہ قاری صاحب کا دیکھیں، 1 ستمبر سے شروع ہوا، 2 روزہ جلسہ ہو گیا ماشاءاللہ۔ 1 ستمبر یہ کہہ رہے تھے اشتہار غلطی سے آ گیا، وہ غلطی سے نہیں آیا تھا قاری صاحب، وہ کشف ہو گیا تھا ان کو کہ یہ جناب 2 ستمبر تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو لہٰذا ہم نے وہ بات بھی سچ کر دکھائی۔ تو وہ 2 ستمبر 2007، اس پورے مجمع میں ایک بندہ، بلکہ میں پوری پنڈی کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہو، اسلام آباد کہوں تو مبالغہ نہ ہو، کہ 1 ستمبر جب 1907 تھا، 1 ستمبر 1907 تھا، اور آج 2 ستمبر 2002 ہے، کوئی ایسا ہے جو اس وقت 1907 میں تھا اور آج بھی ہے؟ کہیں آپ کے علم میں، کہیں آپ کی دانست میں کوئی ہے ایسا؟ اس مجمع میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر میں یہ جملہ کہوں مسجد میں بیٹھ کر، بڑے غور سے سننا، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سننا، کہ جب 2007 میں آج ہم الحمدللہ ہیں، صرف 2000 سے جب 2107 ہوگا، 2000 سے جب 2107 ہوگا، تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ نیا خطیب ہوگا، نیا امام ہوگا، نیا سامع ہوگا، نیا قاری ہوگا، نیا حافظ ہوگا، اور ہم نہ جانے کس قبرستان میں زندگی کی ایک ایک سانس کا حساب دے رہے ہوں گے۔ اتنی چھوٹی سی زندگی لے کر آئے ہو اور کہتے ہو وقت نہیں گزرتا، کہ 1907 میں ہم تھے ہی نہیں، 2007 میں ہیں، اور 2107 میں ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، اور یہ چھوٹی سی زندگی ہماری گزر رہی ہے، وہ بھی اللہ سے غافل ہو کر، وہ بھی اس کو بھول کر۔ میرے قابل قدر بھائی، کب وقت ملے گا؟ کہاں وقت ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ یہ تو اسی میں لگے رہیں گے،
کہ ایسے میں فرشتہ دل و دماغ پہ دستک دے دے گا۔ پروردگار عالم نے فرمایا ترجعونہا، او واپس لے آؤ روح اگر لا سکتے ہو۔ جناب حسن بصری فرماتے ہیں میں ہیروں کی تجارت کی غرض سے روم گیا، تاجر ملا، کہنے لگا تجارت بعد میں کرتے ہیں، چلو ایک ہمارا قومی دن ہے وہاں چلتے ہیں۔ میں نے کہا چلو۔ وہاں پہنچے، عجیب منظر دیکھا، ایک قبر کے گرد جرنیل کھڑے ہو گئے، پھر جج کھڑے ہو گئے، پھر علماء کھڑے ہو گئے، پھر ان کے صلحاء کھڑے ہو گئے، پھر تاجر کھڑے ہو گئے، پھر طلبہ کھڑے ہو گئے۔ چند لمحے کچھ کہہ کے واپس آنے لگے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ بادشاہ کا اکلوتا بیٹا تھا، اچانک مر گیا۔ ہر سال بادشاہ آ کر یہاں اعلان کرتا ہے کہ او میرے لخت جگر، خدائے ذوالجلال کی قسم ہے اگر تجھ کو میری حکومت بچا سکتی تو تجھے ضرور بچاتی، اگر میری آرمی بچا سکتی ضرور بچاتی، میرے ڈاکٹر بچا سکتے تجھے ضرور بچاتے، میرے تاجر بچا سکتے، علماء بچا سکتے ضرور بچاتے۔ جناب حسن بصری فرماتے ہیں وہ باتیں کرتے رہے اور میں اور دنیا میں مگن ہو گیا، میرے ہاتھوں سے ہیرے گر گئے۔ میں نے کہا ان سے تجارت کیا کرنی جو اتنے بے بس ہیں، اس سے تجارت کیوں نہ کی جائے جو اتنی قدرتوں والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار نے فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، آہا اللہ ہم کو انہی میں سے بنا دے، بلند آواز سے کہہ دیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا جنہوں نے ہمارے قرب والی زندگی اختیار کی، میرے مقرب بن گئے، انہیں دنیا میں ہم کیا دیتے ہیں اور آخرت میں کیا دیتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ وحدہ لا شریک کی محبت میں، نبی کی اطاعت میں آگے بڑھتا ہے، اعمال خیر میں لگا رہتا ہے تو جب 40 برس کا ہوتا ہے تو فرمایا اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، محبت دیکھیں، جب بندہ لگا رہا خیر کے عمل میں، نیکی کے عمل میں، جب یہ 40 برس کا ہوتا ہے تو اللہ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو میرے اس بندے کے معاملے میں نرمی شروع کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ نرمی شروع کر دو۔ اور فرمایا کہ جب یہ 60 برس کا ہو جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں 60 برس ہو گئے اسے مجھے راضی کرنے کے لیے، میرا قرب اختیار کرنے کے لیے، اب یہ کرو کہ اس کی نیکیاں لکھو، برائیوں سے اجتناب شروع کر دو۔ اللہ اکبر۔ اور جب اسی خیر میں لگا 80 برس کا ہو جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ 80 سال تک لگا رہا مجھے راضی کرنے میں، جاؤ میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ بابا 80 تجاوز کر گیا، 90 سال کا پہنچا تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس کے لیے اعلان لکھ دو۔ اللہ کیا اعلان لکھے؟ فرمایا ہوا اسیر اللہ فی الارض، ہوا اسیر اللہ فی الارض، وہ زمین پہ ہمارا قیدی ہے، وہ زمین پہ ہمارا قیدی ہے۔ اللہ اب کیوں قید کیا ہوا ہے؟ بابے کو لے آؤ نا۔ نوجوانوں جملہ کہہ رہا ہوں، ان بابوں کو بوجھ نہ سمجھنا،
یہ گھر کے اندر جو بابے بیٹھے ہیں نا، ان کو بوجھ نہ سمجھنا. اور بابوں کو بھی کہتا ہوں اپنی اولادوں کو دین کی طرف جوڑو تو تمہیں یہ احترام اور رحمت سمجھیں گے، اور دین سے دور کرو گے تو یہ بوجھ سمجھیں گے. برطانیہ جانا ہوا تو ایک ہمارے ہی علاقے کے صاحب ہیں، انہوں نے بڑے اصرار کے ساتھ مجھے بلایا. تو کہنے لگے، ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ میں 1960 میں یہاں پہ آیا، میں نے مزدوری کی، محنت کی. ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی. بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، پھر اسے اسپیشلائز کروایا، پھر اسے میڈیسن میں PhD کروائی. اور اس کے لیے میں نے فیکٹریوں میں کام کیا. میری پشت پہ چمڑا نہیں ہے. راتوں کو جاگ جاگ کے اس کی یونیورسٹی کی فیس ادا کرتا رہا. اب وہ ڈاکٹر ہے، امریکہ میں پروفیسر ہے. یہ کہا تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. کہنے لگا میں نے تو کوشش کر کے اسے یہاں تک پہنچایا ہے، لیکن اس نے میرے ساتھ کیا کیا. کہنے لگا کہ دوسرے تیسرے مہینے میں یہاں آتا ہے تو اس نے قسم اٹھا کے کہا کہ مجھے ملنا تو دور کی بات، سلام بھی نہیں کرتا. پھر کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ گھر میں کہیں کتا ہو کسی کا، تو جب مالک کہیں باہر سے آتا ہے تو کتے کو بھی چٹکی بجا دیتا ہے، کتے کو بھی چٹکی بجاتا ہے، اور وہ میرا بیٹا مجھے اتنی حیثیت بھی نہیں دیتا. زاروں قطار رونے لگا. میرے قابل قدر بھائی، میں نے کہا میرے محترم بھائی، آپ نے اسے ڈاکٹر تو بنایا لیکن ایک اچھا مسلمان نہیں بنا سکے، ایک اچھا مسلمان نہیں بنا سکے. آج ہماری صورتحال بھی یہی ہے کہ ہم بابو کو بوجھ سمجھنے لگے. تو اللہ فرماتے ہیں جاؤ، اس کا ٹائٹل ہے ہوا اسیر اللہ فی الارض، یہ زمین پہ ہمارا قیدی ہے. اللہ یہ زمین پہ آپ کا قیدی ہے، تو قیدی ہونا ٹائٹل تو نہیں ہوتا ہے، قیدی تو سزا ہوتی ہے. فرمایا نہیں، یہ ہماری رحمت کی قید ہے، یہ ہماری رحمت کی قید ہے. اس بابے کو ہم نے یہ اعزاز دے دیا ہے، اس کو قیدی اس لیے رکھا ہے کہ یہ تو اپنا معاملہ تو صاف کروا چکا ہے. ہم نے اس کے ہاتھوں میں، تھرکتے ہوئے لرزتے ہوئے ہاتھوں میں اسے یہ قوت عطا کی ہے کہ یہ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے جس کے لیے جو دعا کرے گا اس کی دعا کو ہم قبول کر دیں گے. میرے قابل قدر بھائی، یہ تو ہے مقربین کا. جب دنیا میں رہے تو یہ معاملہ ہوا، اور جب دنیا سے جانے لگے تو قرآن خود بتاتا ہے کہ جانے لگے تو کیا عالم ہوگا. پروردگار عالم نے فرمایا فَإِمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. جب اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے چلنے لگے، پروردگار عالم نے فرمایا او بابا، وہ جوان فلاں گلی میں یہ میرا مقرب ہے، یوں نہ جانا، یہ میرا VIP ہے. دنیا میں جب کوئی VIP جاتا ہے اسے گلدستہ پیش کیا جاتا ہے، پھول پیش کیے جاتے ہیں. پروردگار عالم نے فرمایا یہ میرا VIP جا رہا ہے، یہ میرا VIP آ رہا ہے. او اسرائیل، تو جنت میں جا، جنت کا گلدستہ لے کے جا کے میرے مقرب کو پیش کر دے. اور تنہا نہ جانا.
500 فرشتوں کو ساتھ لے کے جا، جنت کی خوشبوئیں لے کے جا، ساری زندگی تکلیف میں رہنے والا، کائنات کے تانے سہنے والا، میرے نام پہ مارے کھانے والا، میرے نام پہ جان لٹانے والا، میرے نام پہ شہادت قبول کرنے والا، میرے نام پہ سب کچھ قربان کرنے والا، یہ میرا بندہ، میرے ملائکہ جاؤ جنت کا گلدستہ لے کے جاؤ، فروح و ریحان، اس کے لیے راحتوں کا بندوبست کرو، اس کے لیے عمدہ کھانوں کا بندوبست کرو، جاؤ جنت کے محلات کو اس کے لیے آباد کرو۔ مفسرین نے ایک اور بڑی دلچسپ بات لکھی، فرمایا 3 مرحلے ہیں زندگی کے، ایک مرحلہ عالم دنیا، دوسرا مرحلہ عالم برزخ، تیسرا مرحلہ عالم حشر۔ قرآن نے 3 طرح کی نعمتوں کا ذکر کیا، 3 نعمتیں ذکر کی، فرمایا جب میرے بن جاؤ گے میں اللہ اعلان کرتا ہوں فروح، دنیا میں ہم تمہیں راحت نصیب فرما دیں گے، تمہارے دل کو راحت ہوگی، تمہاری فکر کو راحت ہوگی، تمہیں سکون عطا کریں گے، وریحان، اور جب عالم برزخ میں پہنچو گے تو جنت کے کھانے ہم پیش کر دیا کریں گے، اللہ، اور جب میدان محشر میں پہنچو گے وجنت نعیم، تو نعمتوں والے باغ تمہارے لیے سجا دیں گے، اللہ۔ میرے قابل قدر بھائی، قرآن تو ہمیں بلاتا ہے جنت کی طرف، قرآن تو ہمیں بلاتا ہے سلامتی کی طرف، قرآن تو ہمیں بلاتا ہے امن کی طرف، قرآن تو ہمیں بلاتا ہے محبت کی طرف، لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اسی لیے کہا اے عقبہ کے مسافر تیری منزل کدھر ہے؟ ہم نے یہ سمجھا کہ میں دنیا میں پاکستانی نیشنل، کسی نے سمجھا میں برٹش نیشنل، کسی نے سمجھا میں فلاں نیشنل۔ اللہ بتانا چاہتے نہیں، تو تو جنت کا نیشنل ہے، تو تو جنت کا نیشنل ہے۔ تیرے محلے اور گلی میں اگر تو اپنے گھر سے نکلا، اپنے گھر کا راستہ یہاں پہ بھول گیا، تو اپنے گھر نہیں پہنچ سکتا۔ اگر جنت کا راستہ تو بھول گیا تو جنت میں کیسے پہنچے گا؟ عقبہ کے اے مسافر منزل تیری کدھر ہے؟ کیوں کر لگے یہاں دل، لمحوں کا یہ سفر ہے۔ کیوں کر لگے یہاں دل، لمحوں کا یہ سفر ہے۔ جناب نوح علیہ السلام سے پوچھا گیا، نوح 1000 سال کے قریب زندگی گزار کے آیا ہے، بتا کیا لگا کتنی زندگی گزاری؟ جناب نوح علیہ السلام کہنے لگے، یوں لگا ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا ہو، ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا ہو۔ عقبہ کے اے مسافر منزل تیری کدھر ہے؟ کیوں کر لگے یہاں دل، لمحوں کا یہ سفر ہے۔ نہ کوئی رہا ہے، نہ کوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے، نہ کوئی رہے گا، رہے گا
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میرے قابل قدر بھائی، جنہوں نے اسے تماشا بنایا وہ خود تماشا بن گئے، اور جنہوں نے اسے عبرت گاہ سمجھا اللہ نے ان کے لیے دنیا کو بھی جنت بنا دیا ہے۔ اس لیے کہ اس کے ساتھ دوستی کر لے، اس کے ساتھ دوستی کر لے، اس کے ساتھ تعلق نبھا لے، اس لیے کہ جب تعلق بن جایا کرتا ہے پھر وہاں جانے کی محبت ہوا کرتی ہے۔ جہاں تعلق ہوا کرتا ہے، جہاں مال پہلے پہنچتا ہے محبت وہاں بڑھتی ہے۔ اگر ہمارے اعمال پہلے پہنچیں گے محبت بڑھے گی، اور جب محبت بڑھتی ہے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ فنا کیسی بقا کیسی، فنا کیسی بقا کیسی، جو ان کے آشنا ٹھہرے کبھی اس گھر میں آ ٹھہرے، کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ میرے قابل قدر بھائی، وہ گھر اجنبی تب لگتا ہے کہ اس گھر کی محنت نہیں ہوئی، اگر اس گھر والی محنت شروع ہو جائے پھر وہ گھر بھی اپنا گھر لگنے لگے۔ اللہ اکبر۔ میرے قابل قدر بھائی، یہ جو علماء اس طرح کی بزم سجاتے ہیں، ہمیں آپ کو بلاتے ہیں اور ہم سب کو یہاں بٹھا کر اس فکر کی طرف، اس گھر کی طرف ہمیں جو جوڑتے ہیں، ہمیں منتیں کر کے بلاتے ہیں، دنیا کے اندر کھبے ہوئے ہیں وہاں سے کھینچ کر نکالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس گھر کی فکر ہمیں ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے محسن ہیں، یہ ہمارے مہرباں ہیں۔ اس دنیا کے اندر جہاں ہم پوری کی پوری طرح سے کھب چکے ہیں، یہاں سے ہمیں کھینچ کر نکال کر ہمیں اس طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے قابل قدر بھائی، اگر اس کوشش میں ہم کامیاب ہو گئے تو پھر ہم حقیقی معنوں میں کامیاب ہو گئے، اور اگر وہ آخرت والی فکر نہ آئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک اسرائیل آ جائیں اور ہم بغیر تیاری کے پکڑے جائیں۔ اور یہ ایک ایسی امتحان گاہ ہے، یہ ایک ایسا امتحان ہے، دنیا کے اندر ہر امتحان کے اندر سپلی آتی ہے، چانس ملتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا ہے جس میں کوئی چانس نہیں ہے، جو ہی آیا اسے پکڑ لیا گیا، دوبارہ آنے کی مہلت نہیں دی جاتی۔ اس لیے یہ چانس، یہ فکر پیدا کیسے ہوتی ہے، یہ فکر پیدا کیسے ہوتی ہے؟ یاد رکھیں، یہ فکر صلح کی مجلس میں پیدا ہوتی ہے، اللہ والوں کی مجلس میں پیدا ہوتی ہے۔ جو فکر مند ہوتا ہے وہ فکر پیدا کرتا ہے نا، جو خود بے فکرہ ہو وہ کسی کو فکر مند کیسے کرے گا؟ لہٰذا جو آخرت کے فکر مند ہیں ان کے قریب ہونے کی کوشش کرو، ان کی بزم میں بیٹھا کرو، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، پھر دیکھو گے کہ کیسے فکر مند ہو جاتے ہو، پھر دیکھو گے تمہاری لیل و نہار کیسے بنتی ہے، پھر دیکھو گے تمہاری صبح و شام کیسے بنتی ہے۔ اور جب وہ ہمارے دل و دماغ پہ قرآن کریم کی مقدس آیات کو سنا کر ہمارے قلوب و اذہان کو گرمائیں گے، ہلائیں گے، جھنجھوڑیں گے، تو پھر اس وقت وہ فکر پیدا ہوگی، اور جب وہ فکر پیدا ہوتی ہے تو کیفیت عجیب بن جاتی ہے۔ ایک اللہ والا جا رہا ہے، آخری وقت ہے، گھر والوں کو بلایا، کہا پلے کچھ نہیں۔ میرے قابل قدر بھائی، یہ وقت آنے والا ہے، نہ جانے ہم میں سے، آپ میں سے کس کیفیت میں خاتمہ ہوتا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا کیا کریں، اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔
اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ میرے قابل قدر بھائی، یہ بڑی نعمت ہے، کیا پتہ خاتمہ کس حال میں ہوتا ہے۔ وہ اللہ والا کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو میرے کفن پہ یہ اشعار لکھنا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تو سارے کفن راجہ تو شروع کری چھوڑو۔ آج کل ہمارے ہاں موت کی تیاری ہے۔ موت کی تیاری ہمارے ہاں کیسے ہے؟ ہمارے ہاں موت کی تیاری یہ ہے کہ کفن حاجی صاحب مکے گئے ہو تو زمزم نال توئیتا ہی نہیں اچھے ہو، اتو چادر بھی کالی آنے ہو، تیاری ہے موت ری ماشاءاللہ، چادر بھی کالی اور جو دل ہے وہ بھی کالا۔ اس پہ تو محنت نہیں کی، چادر پہ محنت کی، چادر لے آنا، کلمہ شریف اوپر لکھا ہو، کفن آب زمزم سے دھو کے لانا۔ یہ وہ تیاری کرتے ہیں جن کی حقیقی تیاری نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم انسان کہ جس کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں اس سے بڑھا کر عطا کر دیا۔ اے میرے اللہ، یہ ابو بکر واحد ہے دنیا میں جس کے احسانات کا بدلہ میں محمد مصطفیٰ نہیں ادا کر سکا۔ وہ عظمتوں والا انسان جب آخری لمحہ آیا تو فرمایا، او میرے گھر والوں، میرے لیے بازار سے کفن نہ لانا، یہ جو میری 2 چادریں ہیں جو پہنی ہوئی ہیں انہیں دھو کر مجھے کفن دے دینا۔ خلیفۃ الرسول ہے، خلیفۃ الرسول ہے، جلیل القدر صحابی ہیں، کفن کے لیے فرمایا یہ دھلی ہوئی چادریں دے دینا۔ آج مجھے بتاؤ کہ کوئی غریب سے غریب آدمی کا کفن بھی کبھی دیکھا کہ دھلی ہوئی چادریں ڈالی گئی ہوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں آخرت کی تیاری مکمل تھی، لہٰذا چادروں کی طرف نہیں گئے۔ یہاں جب وہ تیاری نہیں ہوتی تو اور تیاریوں کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو وہ اللہ والا کہنے لگا کہ میرے کفن پہ یہ اشعار لکھنا، کیا؟ یا رب تیری رحمت کا، یا رب تیری رحمت کا طلبگار آیا ہوں، اوڑے منہ کفن سے شرمسار آیا ہوں، چلنے نہ دیا، چلنے نہ دیا بار گناہ نے مجھ کو پیدل، اس لیے کندھوں پہ سوار آیا ہو۔ میرے قابل قدر بھائی، نہ جانے ہم میں سے کون کس کے کندھوں پہ سوار ہونے والا ہے۔ اس وقت سے آنے سے پہلے اگر ہم فکر مند ہو گئے ہم کامیاب ہوں گے۔ آپ نے رات گئے تک اتنی محبت سے آپ نے سنا، میں آپ کے صبر کو اور آپ کے امتحان کو اور بڑھانا نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ سے گفتگو کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك رضاءك ونعوذ بك من غضبك وسخطك يا أرحم الراحمين۔ يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين،
الراحمين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد أنت الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا بديع السماوات والأرض يا أرحم الراحمين يا رب العالمین یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ دانستہ غیر دانستہ یا اللہ ساری خطائیں معاف فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہمارے گناہ معاف فرما ہماری غلطیاں معاف فرما ہماری نالائکیاں معاف فرما یا رب العالمین تو ستار ہے یا اللہ تو غفار ہے یا اللہ ہمارے گناہ بھی معاف فرما ہماری غلطیوں پہ پردے ڈال دے یا اللہ جس طرح ہماری غلطیوں پہ دنیا پہ پردے ڈالے ہیں پروردگار عالم میدان محشر میں بھی ان پہ پردے ڈالنا یا اللہ دنیا کی رسوائی سے بھی بچانا اور محشر کی رسوائی سے بھی بچانا یا اللہ یا رب العالمین آدھی رات سے زیادہ گزر چکی ہے یا اللہ یا رب العالمین یہ پیر و جوان علماء طلباء یہ سارے مغرب سے بیٹھے ہوئے تیرے محبوب کی باتیں سن رہے ہیں تیرا کلام سن رہے ہیں علماء سنا رہے ہیں یا اللہ سب کے سننے اور سنانے کو قبول و منظور فرما یا اللہ ہم سب تیرے دروازے پہ سوالی بن کے آئے ہیں یا اللہ دامن پھیلا کے آئے ہیں یا اللہ سر چکا کے آئے ہیں ہاتھ پھیلا کے آئے ہیں یا اللہ تو نے تو خود فرمایا اما السائل فلا تنہر اما السائل فلا تنہر او میرے بندو تمہارے دروازے پہ کوئی مانگنے والا آ جائے اسے مت جھڑکا کرو اسے مت جھڑکا کرو یا اللہ تو نے تو مخلوق کو حکم دیا کہ اس کے دروازے پہ سائل آ جائے تو مخلوق نہ جھڑکے آج مخلوق خالق کے دروازے پہ کھڑی ہے آج مخلوق خالق کے دروازے پہ کھڑی ہے آخرت کے لیے فکر مند ہو کے کھڑی ہے قبر کے لیے فکر مند ہو کے کھڑی ہے یا رب العالمین تجھ سے قبر کی رسوائی اور میدان محشر کی رسوائی یا رب العالمین ان ساری رسوائیوں سے بچا دینا یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین سارے دامن پھیلا کر تجھ سے تیری رضا طلب کرتے ہیں یا اللہ تیرے غضب کی پناہ مانگتے ہیں یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہماری نالائکیوں پہ اپنی گرفت نہ فرما یا اللہ تو غفار ہے یا اللہ تو ستار ہے یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں کو معاف فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین تجھ کو تیری کبریائی کا تجھ کو تیری عظمت کا تجھ کو تیری بڑائی کا تجھ کو تیرے مصطفیٰ کا واسطہ دے کر یا اللہ التجا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمارے حال پہ رحم فرما دے یا اللہ یا رب العالمین آج سارا کفر تیرے مصطفیٰ کے چمن کو اجاڑنے کے در پہ ہے یا اللہ ہم کمزور ہیں یا رب العالمین ہمیں اتنی ہمت عطا فرما اس چمن کی حفاظت کر سکیں یا رب العالمین مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما یا اللہ علماء کی حفاظت فرما دینی تحریکوں کی حفاظت فرما پروردگار عالم جن حضرات نے یہ مسجد یہ ادارہ بنایا ہے یا رب العالمین ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما ہمارے محترم قاری صاحب یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اپنی معذوری کے باوجود دن رات محنت میں لگے ہیں یا اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما یا اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما ان کی اس کوشش اور کاوش کو قبول فرما یا اللہ جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے انہیں قرآن کریم کا حقیقی معنوں میں عالم بنا یا اللہ یا رب العالمین ان کے والدین کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما یا رب العالمین اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ جتنے حضرات یہاں پہ آئے ہیں قدم قدم پہ نیکیاں عطا فرما ہم سب کے سننے اور سنانے کو قبول فرما اس ملک کے اندر استحکام عطا فرما یا اللہ دشمنوں کے شر سے اسے محفوظ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمته
ہے